جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام باران رحمت میں ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے جھوٹ کے نقصانات اور جھوٹ کی مذمت۔ جناب شیخ الحدیث قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی تھی کہ بعض اوقات ہم منفعت کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات ہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، یا کسی خوشامد میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کسی بڑے افسر کی خوشامد کے لیے، بادشاہ کی خوشامد کے لیے، کسی بڑے، تو وہ بھی جھوٹ ہی کے زمرے میں آتا ہے کہ جو بات نہیں ہے ہم اسے وہ بات بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ظلم کرنے والا ہو، ہم اسے کہیں نہیں جی آپ کے عدل و انصاف کے بڑے چرچے ہیں۔ ایسا آدمی تو صرف جھوٹ ہی نہیں بول رہا ہوتا، الٹا جو ایک ظالم بندے کو عادل کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ پر، ظلم پر آگے اس کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے، گویا کہ اس کو مزید آگے ظلم کرنے کے لیے اس کو وہ جو ہے نا موقع فراہم کر رہا ہے، یا اس کی ذہن سازی کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے جھوٹ تو اتنی بری بات نہیں ہے، آپ بولتے ہیں تو آپ مزید آگے بولا کریں۔ تو یہ ہمارے رواج کے اندر جو ہے کچھ معاشرتی طور پہ ایسے رسم و رواج ہوتے ہیں جن میں لوگ جو ہے جھوٹے کام بھی کرتے ہیں۔ جھوٹا کام کرنا جو ہے یہ بھی ایک فعلی طور پر جھوٹ بنتا ہے۔ جب جھوٹ لکھنا، ہاں جھوٹ لکھنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹا کام کرنا ہے، جھوٹا کردار دہرانا ہے، یہ سارے جو ہیں دین اسلام کے اندر ان کی سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے، اور جھوٹ پر اللہ، جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تو کسی صورت میں بھی بحیثیت مسلمان جو ہے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، بلکہ لکھتے ہوئے تو ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ جو آپ کی کہی ہوئی بات ہے وہ تو ہو سکتا ہے 2 4 10 لوگوں تک پہنچے، لیکن آپ جب لکھ رہے ہیں کچھ، اور وہ کسی بھی حوالے سے کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی تاریخ آپ لکھ رہے ہیں، کوئی کتاب معاشرت پر لکھ رہے ہیں، کوئی سیاست پر لکھ رہے ہیں، کوئی مذہب پر لکھ رہے ہیں، کوئی شاعری لکھ رہے ہیں، شعراء کے حوالے سے تو خیر زیادہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جھوٹے ہوتے، اس سینس میں کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ سورہ شعراء میں بھی اس کی مذمت کی گئی، لیکن ساتھ ان شعراء کی تائید بھی کی گئی جو سچی بات کہتے ہیں اور جو حقیقت لکھتے ہیں۔ تو وہ تو بلکہ ایک طرح کا جہاد کا کام ہے نا، جو جہاد کا کام ہے، وہ اپنے شاعری سے، اپنی گفتگو سے، اپنی کلام سے وہ سچائی کو فروغ دیتے ہیں، اچھی خصلتیں جو ہیں، اچھا کردار وہ اجاگر کرتے ہیں، معاشرتی جو خوبیاں ہیں ان کی وہ داد اور تحسین دیتے ہیں، اور بری جو خوبیاں ہیں، بری جو عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، لیکن ایک دوسری طرف ان کی مذمت کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی ہیں کہ جس میں وہ غلو میں اور جھوٹ میں پتہ نہیں کیا کیا، بس وہ مبالغہ آمیزی جو ہے۔ مجھے مولانا حالی کا ایک قطعہ یاد آ رہا ہے، ان کا اس حوالے سے غالباً مسدس میں ہی ہے یا اس میں، کہ برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، ابس جھوٹ بکنا اگر ناروا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی جزا ہے، گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ وہ مطلب شعراء ایسے جو جھوٹ کو فروغ دیتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، وہ جس طرح آپ پہلے کہہ رہے ہیں کچھ اپنی عارضی منفعت کے لیے خوشامد کرنا کسی کی بلا وجہ، جس کے اندر وہ خصلت نہیں پائی جاتی، وہ اس کے بارے میں مطلب اس کی خوبی بنا کے پیش کرنا، یہ اس طرح کا وہ تخیلات اور خیالات زیادہ بنا کے امور سرکار میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی کار سرکار میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جھوٹ لکھتے ہیں یا غلط باتیں جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں لوگوں تک یا اپنے حکام بالا تک، وہ تو معاشرے کی اور حکومت کی تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ غلط فیصلے کرنے والے، غلط فیصلے، قاضی، جج اگر وہی غلط فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو آگے کتنے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے معاشرے میں۔ اور جو لکھنے کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زیادہ دیر تک رہتے ہیں، زیادہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، اس لیے جھوٹ زیادہ آگے جاتا ہے۔ تو آج کل اگر دیکھا جائے یہ میڈیا اور یہ سوشل میڈیا، اس پر جو لوگ ریکارڈ میں چیزیں لا رہے ہیں، یہ آگے کتنی تیزی کے ساتھ، اب تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں جس میں جھوٹ کے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس کی جو سزا ہے یا اس کی جو مذمت ہے وہ کیا اس میں، یعنی معاشرے سے اس برائی کو پاک کرنے کے لیے کیا حکم کیا ہے؟ حکم تو یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے سچ بولنے والا ہوتا ہے،
جو مسلمان کی ایک فطرت میں پیدائش ہے وہی مطلب ہے سچائی پہ، صداقت پہ ہوئی ہے، دین فطرت پہ ہوئی ہے، اور کذب ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، بدکاری ہے، یہ تو فطرتی طور پر مسلمان کے ساتھ بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو معاشرے میں ماحول کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے اس طرح کا جھوٹا کردار اور جھوٹی گفتگو، جھوٹا قول، آگے جھوٹی گواہی کر دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان تو شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، سختی کے ساتھ ممانعت ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے جو اکبر الکبائر قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ بھی آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والکذب، کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ آقا حضور نے فرمایا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جب جھوٹ بولو گے تو یہ گناہوں کی طرف لے کے جائے گا، گویا کہ گناہوں کی جڑ قرار بنتا ہے، بیس ہے، جھوٹ بولنے سے آدمی گناہوں کی طرف جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، جو بندہ پھر گناہگار بنتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، وہ جہنمی قرار پاتا ہے، جہنم کی طرف جائے گا۔ گویا کہ جھوٹ بول کے جہنم کی طرف جانے کے رستے جو ہے نا وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آقا حضور نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے صدق اور سچائی کو اپناؤ بھی، اس کے مطابق عمل بھی کرو، اس لیے کہ فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف جائے گی۔ جب بندہ سچا ہوتا ہے، یہ سچ بولتا ہے تو وہ نیک کام کر سکتا ہے۔ اگر جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایک جھوٹ کو کہتے ہیں چھپانے کے لیے آگے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، گویا کہ وہ گناہ در گناہ ہی کرتا رہتا ہے، جھوٹ چھپتا پھر بھی نہیں ہے، چھپتا پھر بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے، آپ نے ایک دفعہ ایک جھوٹ بول دیا تو پھر اب آپ لاکھ کوشش کر لیں وہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی طریقے سے وہ سامنے آ جائے گا۔ بس جو سمجھدار آپ اس لوگ پہ ہیں، پردے ڈالنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں گے، وہ ہر اگلا جھوٹ جو ہے وہ پچھلے جھوٹ کو اور مضبوط اور کرتا ہے۔ مضبوط کر رہا ہوگا۔ جو سمجھدار لوگ ہیں یا جو قابل عزت لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو فہم اور شعور دیا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ پھر جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی، اپنے پاس دفتروں میں کام کرنے والے، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھی ان کا اپنا رویہ جب سچ پہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے گرد و پیش میں، ان کے ماحول میں جتنے لوگ وابستہ ہوتے ہیں وہ سب سچائی کو آگے اہمیت بھی دیتے ہیں اور سچائی کو فروغ بھی دیتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آج کل کے زمانے میں یہ بھی ہے نا کہ سچ سننا کوئی نہیں چاہ رہا، لوگ وہ سننا چاہ رہے ہیں جو سچ نہیں ہوتا، اور سچ کہنے کی جو ہے وہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے، اور سچ کہنے کا جو ہے وہ آپ کو اس کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے، تو لوگ اس لیے بھی ڈر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تو سمجھا جائے اگر کوئی کسی کو بظاہر کو نقصان ہے تو دنیا کی حد تک نقصان ہے، لیکن حقیقت میں سچ بولنے سے نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے بندے کا جو سچا کردار ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو معیت اور توفیق ملے گی، اور لوگوں کے دلوں میں عزت اور اس کی قدر بڑھے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سچا آدمی ہے، سچا کردار ہے، وہ عارضی طور پہ آزمائش آ سکتی ہے، آزمائش تو نیک لوگوں پر آئی ہے، آزمائش ہونا اور بات ہے، لیکن سچائی ہمیشہ آقا حضور علیہ السلام نے جو فرمایا نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ جو جھوٹ ہے الکاذب یہلک، جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، بندے کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ والصدق ینجی، آقا حضور علیہ السلام 2 کلمات میں کتنا خوبصورت پیغام دے دیا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے، تباہ و برباد کرتا ہے، جبکہ سچائی جو ہے، سچ ہمیشہ نجات دیتا ہے۔ تو ہمیں نجات حاصل کرنی چاہیے دنیا کے ماحول میں بھی، قبر اور آخرت کے لیے بھی لازمی طور پہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولنے والے بنیں، اور اپنے بال بچوں کو، اپنے احباب کو بھی اس کی تلقین بھی کریں، باقاعدہ طور پہ اپنے عمل اور کردار سے بھی ثابت کریں کہ ہم سچے ہیں، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی کہیں۔ عارضی طور پہ اگر کوئی نقصان ہے تو وہ ایک آزمائش سی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں گویا کہ سچ بولنے والے کی جو قدر ہے، عزت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے معزز رکھتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی قدر باقی رہتی ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ ناظرین محترم، ہم اپنی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں، بے شمار ایسی جگہ آتے ہیں جہاں ہمیں وقتی کسی پریشانی کا سامنا ہو تو ہمیں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ ہم وقتی طور پر ایک چھوٹا سا جھوٹ بول کر اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ وہ چھوٹا سا جھوٹ جو ہے وہ آگے بڑے بڑے جھوٹ بولنے کی بنیاد بنتا ہے، اور آپ اس چھوٹے سے جھوٹ کو پھر بھی نہیں چھپا سکتے۔ سچ بولنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا، کیونکہ آپ جب بھی کہیں گے وہ سچ کہیں گے۔ جھوٹ بولیں گے تو ہر بار آپ کو اس جھوٹ کی تعویل کے لیے ایک نیا جھوٹ گڑھنا پڑے گا، اور جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ
الٹیمیٹلی آپ کو ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا۔ جھوٹ میں نجات نہیں ہے، نجات صرف سچ میں ہے۔ اس پیغام کے ساتھ پروگرام باران رحمت سے اپنے میزبان شکیل جاذب کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔